اعلی ثواب کا کوئی حوالہ بتا دیں قرآن و حدیث سے، اور کوئی اس پہ ریفرنس والی کوئی بک دے دیجئے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایصال اور ثواب کسے کہتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا یا بھیجنا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے وہ بدلہ جو کسی نیک عمل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی مرتب فرماتا ہے یا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعا گویا کہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نیک عمل کا تو نے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا جو اجر جو بدلہ تو ہمیں عطا فرمائے گا، اس میں فلاں کو بھی حصے دار بنا دے۔ گویا کہ اس کو بھی وہ ہم کرتے ہم نیک عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ اس شخص کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کریں اور اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچ جائے؟ تو عقلی لحاظ سے یہ بات بہت مناسب بھی لگتی ہے، لیکن جب ہم نقل کو دیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان تعلیمات میں بہت سارے امور ایسے ہیں جو عقل میں آتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر صرف عقل کو معیار بنا لیا جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عقل میں آتا نہیں ہے، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو کیا مطلب پھر اللہ کی ذات کا انکار کرنا ان کے لیے درست ہوگا؟ ہم 4 اعضاء پر اقتصار کرتے ہیں، یعنی جب وضو کرتے ہیں تو 3 اعضاء کو دھوتے ہیں، ایک کا مسح کرتے ہیں اور وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ عقل اس کو کیا تسلیم کرتی ہے، اس کی حکمت کا ادراک کر سکتی ہے کہ 4 اعضاء کیوں، 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں، فجر میں 2 رکعت کیوں فرض، 3 رکعت کیوں نہیں ہوئے، مغرب میں 3 کیوں کر دیں، 4 کیوں نہیں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، 1 کیوں نہیں ہے؟ تو اگر عقل کو ہم مطلب استعمال کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ لہٰذا بہت سارے امور کا نقل کے ذریعے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ عمل ایک شخص کرے اور اس کا نفع دوسرے کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یقیناً اس کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز رکھا ہے اور اس کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دعا، یہ میرا عمل ہے، کیا ہماری دعا کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور پھر لوگوں کی دعائیں مغفرت کی برکت سے مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ اسی طریقے سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے مرنے کے بعد اپنا درجہ بلند ہوتا محسوس کیا، تو اس نے پوچھا کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو جواب دیا گیا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ اب دیکھیں عمل کوئی کر رہا ہے، درجات کسی کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے شارع عام کے کنارے پر ایک کنواں کھدوا دیا تھا اور اس کا نام باقاعدہ رکھا لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور نیت یہ تھی کہ لوگ اس سے پانی پئیں گے تو میری والدہ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شریعت اس کا تصور پیش کر رہی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اب عقل کے ذریعے ہم کسی چیز کا رد نہیں کر سکتے کہ جب قرآن و حدیث کی نقل ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر عقل کو سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے امور عقل میں آتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول حکم دیتے ہیں تو ہم سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی شخص سنتوں پر عمل کرے